الحمدللہ حامد و مصلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہمارا نحو کا لیکچر نمبر 18 اور مجرورات کی بات سے مختار النحو سے۔ مجرورات سے پہلے ہم نے مرفوعات پڑھے، منصوبات پڑھے، اب معمولات میں سے تیسرا معمول مجرور پڑھتے ہیں۔ مجرورات کی دو قسمیں ہیں، مجرور بحرف جر، مجرور با اضافت۔ مجرور بحرف جر، یہ یعنی کہ حروف جر کی وجہ سے جو مجرور ہوتا ہے۔ حروف جرہ کل 17 ہیں، با و تا و کاف و لام و واو منذ مزخلا ربا حشم ادا فی ان الا حتی الا۔ تو مجرور بحرف جر وہ اسم ہے جس سے پہلے حرف جر لفظوں میں موجود ہو، جیسے باللہ، اس میں با حرف جر اور لفظ اللہ مجرور ہے۔ مجرور با اضافت دوسری قسم ہے مجرورات کی، تو وہ اسم ہے جس کی طرف بتقدیر حرف جر کسی اسم کی اضافت کی گئی ہو، جیسے رسول اللہ، اس میں رسول مضاف اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے۔ یہ اصل میں رسول للہ ہی تھا۔ بتقدیر حرف جر کی صورتیں اس کی 10 ذیل 3 صورتیں ہیں، من کے ساتھ، فی کے ساتھ، لام کے ساتھ۔ جب مضاف الیہ کی جنس سے ہو تو من مقدر ہوتا ہے، جیسے خاتم فضۃ، اصل میں ہے ای من فضۃ۔ جب مضاف الیہ ظرف ہو تو فی مقدر ہوتا ہے، جیسے مکر اللیل ای مکر فی اللیل۔ نمبر 3، جب مذکورہ بالا دونوں صورتیں نہ ہوں تو لام مقدر ہوتا ہے، جیسے کتاب اللہ ای کتاب للہ۔ مختار النحو کی ترتیب کے مطابق سبق نمبر 33 کا آغاز ہے اضافت کی اقسام۔ اس کی دو قسمیں ہیں، لفظی یا معنوی۔ اضافت لفظی وہ ہوتی ہے جس میں صیغہ صفت۔ صیغہ صفت کیا ہوتا ہے؟ صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل اور صفت مشبہ وغیرہ۔ اضافت لفظی کی تعریف کر رہے ہیں، وہ ہے جس میں صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ تو اپنا معمول کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد فاعل یا مفعول ہوتا ہے۔ معمول سے مراد فاعل یا مفعول، جیسے دارس النحوی، اس میں دارس مضاف ہے، النحوی مضاف الیہ ہے۔ اضافت لفظی کا فائدہ کیا ہے؟ یہ صرف تخفیف لفظی کا فائدہ دیتی ہے، یعنی مضاف کے آخر سے تنوین، نون تثنیہ و جمع گرا دیتی ہے، جیسے کاتب النحوی، اس میں کاتب مضاف اصل میں کاتبن تھا۔ تو اس لیے اضافت لفظی کی 10 ذیل صورتوں میں مضاف پر الف لام بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ ویسے تو عام طور پر مضاف پر الف لام، تنوین اور نون تثنیہ و جمع نہیں آتا، لیکن اضافت لفظی کی صورت میں اس پر جب مضاف الیہ معرف اللام ہو، جب مضاف تثنیہ جمع ہو تو اس پر الف لام بھی آ جاتا ہے اضافت لفظی کی صورت میں۔ مثلا جب مضاف الیہ معرف اللام ہو تو مضاف پر الف لام آ جاتا ہے، جیسے والمقیم الصلاۃ قرآن مجید میں الصلاۃ مضاف الیہ معرف اللام ہے تو المقیمی مضاف پہ الف لام آ گیا ہے۔ جب مضاف تثنیہ جمع ہو تو پھر بھی اس پر الف لام آ جاتا ہے، جیسے الضاربا زید، الضاربو زید۔ اضافت معنوی وہ ہے، اضافت کی دوسری قسم اضافت معنوی ہے۔ اضافت معنوی وہ ہے جس میں مضاف صیغہ صفت نہ ہو یا صیغہ صفت ہو مگر اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، جیسے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اس میں سجن و مضاف، المؤمن مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح جنت و مضاف، الکافر مضاف الیہ ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس میں طلب و مضاف، العلم مضاف الیہ ہے اور یہ اضافت معنوی ہے۔ کریم البلدی، اس میں کریم مضاف، البلدی مضاف الیہ ہے۔ اضافت معنوی کی مثالیں ہیں۔ اضافت معنوی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟
اضافت معنوی یہ تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ جب مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف معرفہ ہو جاتا ہے، اور جب مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف نکرہ مخصوصہ ہو جاتا ہے۔ اضافت معنوی میں مضاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اضافت سے پہلے نکرہ ہو، جیسے غلام و زیدن میں غلام و معرفہ اور غلام و رجلن میں یہ نکرہ مخصوصہ ہے۔ باقی لفظ مثل غیر سوا کثرت بام کی وجہ سے اضافت کے باوجود تعریف حاصل نہیں کرتے، بعض ان میں نحو بھی شمار کرتے ہیں۔ ان میں مثل غیر سوا اور نحو اضافت کے باوجود تعریف حاصل نہیں کرتے، جیسے ایتی بقرآن غیر ھذا، تو یہاں غیری اضافت کے باوجود نکرہ ہے۔ فائدہ، موصوف صفت کی طرف مضاف ہو سکتا ہے، جیسے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اس میں روحی مضاف اور القدس مضاف الیہ ہے، جو کہ اصل میں موصوف اور صفت ہیں۔ انہا لرؤیا حق، اس میں رؤیا مضاف اور حق مضاف الیہ ہے، جو اصل میں موصوف اور صفت ہیں۔ یا نساء المؤمنات، مسلمات، اسی طرح صفت موصوف کی طرف مضاف ہو سکتی ہے بشرط کہ ان کے درمیان من کو معذوف ماننا درست ہو، جیسے من حمر النعم کرام الناس اخلاق ثیاب فصل الخطاب۔ فائدہ، جب ایک اسم دوسرے کا ہم معنی ہو یا دونوں کا مصداق ایک ہو تو ان میں اضافت جائز نہیں، کیونکہ اس سے اضافت کا فائدہ تعریف یا تخصیص حاصل ہی نہیں ہوتا، جیسے من و حبس روکنا، لیس و اسد کہنا درست نہیں ہے۔ تو اب کچھ فوائد ذکر کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، جب دو متضاد چیزوں کے درمیان مثل غیر سوا آ جائیں تو پھر یہ تعریف حاصل کر لیتے ہیں۔ پیچھے تو قاعدہ یہ بیان کیا ہے نا کہ مثل غیر سوا کثرت بام کی وجہ سے اضافت کے باوجود تعریف حاصل نہیں کرتے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ متضاد چیزوں کے درمیان آ جائیں، مثل غیر سوا سے پہلے اور چیز ہو بعد میں اور چیز ہو، یعنی کہ دو متضاد چیزوں کا بیان ہو، تو پھر تعریف حاصل کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید سے مثال دی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہاں صفت ہونے کی وجہ سے غیر معرفہ ہے، لیکن اضافت کے باوجود یہ اس نے تو نکرہ رہنا تھا، لیکن یہاں تعریف حاصل کر چکا ہے، معرفہ بن چکا ہے۔ کیوں کہ یہ دو ضدین کے درمیان واقع ہے، اس سے ماقبل اور چیز کا ذکر ہے اور اس کے مابعد اور چیز کا ذکر ہے۔ بعض کے نزدیک موصوف اپنی صفت کی طرح مضاف نہیں ہوتا، کیونکہ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی دو مختلف مرکب ہیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر بظاہر یہ نظر آئے کہ موصوف صفت کی طرف مضاف ہے تو وہاں حقیقت میں موصوف حذف ہو جاتا ہے، جیسے قدم صدق مسجد الجامع اور صلاۃ الاولی، اصل میں قدم سعی صدق مسجد الوقت الجامع اور صلاۃ الساعۃ الاولی تھے۔ اسی طرح صفت موصوف کی طرف مضاف نہیں ہو سکتی، اگر بظاہر یہ نظر آئے تو وہاں حقیقت میں ممیز تمیز کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے جرد و قطیفت پرانی چادر، اخلاق و ثیاب پرانے کپڑے۔ یہاں جرد اور اخلاق مطلق اسم ہے، ان سے ابہام کو دور کرنے کے لیے تمییز کو بطور اضافت لایا گیا ہے۔ وہ الفاظ جو اکثر مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، کل بعض عین ذو علو قبل بعد فوق تحت قدام خلف امام وراء عند لدا مع دون مثل نحو غیرہ ابن سبحان اہل جمیع وغیرہ، یہ اکثر استعمال مضاف ہو کر ہوتے ہیں۔ آگے سوالات ہیں مجرورات کے، تو سوالات میں آپ نے پچھلے اسباق کو ذہن میں رکھنا ہے، یا جو ابھی سبق پڑھا ہے اس کو لازمی طور پر، کیونکہ یہ مجرورات کی مشق ہے تو مجرورات میں سے مجرور بحرف جر اور مجرور با اضافت کے اسئلہ ہی ہوں گے۔ کسی اسم کے مجرور ہونے کی کتنی اور کون کون سی صورتیں ہیں؟ نمبر 2، جار مجرور اور مضاف مضاف الیہ میں کیا فرق ہے؟ نمبر 3، اضافت لفظی کسے کہتے ہیں اور یہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ نمبر 4، مضاف پر
آل لانے کی کون کون سی صورتیں ہیں، اضافت مانوی کسے کہتے ہیں، یہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے، مضاف کا کس چیز سے خالی ہونا ضروری ہے، مضاف الیہ پر کیا اعراب آتا ہے۔ تمرین ہے وہ بھی حل کرنی ہے، اور اس میں بہت ہی آسان ہے۔ درج ذیل مثالوں میں اسماء مجرورات الگ الگ کریں اور ان کے مجرور ہونے کی وجہ بتائیں کہ اضافت ہے یا حرف جار ہے۔ اَأَمْ علیہم للمسلم، علیہم للمسلم، علی المسلم ستٌ بالمعروف، واضح ہے، سب میں حروف جار آ رہا ہے۔ نار اللہ اضافت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، علی حرف جار، کل مضاف، شیء مضاف الیہ۔ خلق الارض فی یومین، فی یومین محل استشہاد ہے، لہو محل استشہاد، لام لکم لام، اور الحمدللہ رب العالمین، للہ میں جارہ، رب العالمین میں اضافت۔ لہن لکا لی یا صاحب السجن، یا صاحب السجن۔ درج ذیل مثالوں میں سے اضافت لفظی اور معنوی الگ الگ کریں اور یہ بتائیں کہ اضافت معنوی نے کس چیز کا فائدہ دیا ہے۔ اس میں آپ صرف یہ اضافت لفظی اور معنوی الگ الگ کرنے میں آپ اضافت لفظی کی تعریف کو ذہن میں رکھیں اور فائدے کو ذہن میں رکھیں تو الگ ہو جائے گی۔ یعنی کہ اضافت لفظی میں آپ نے پڑھا تھا صرف تخفیف لفظی کا فائدہ دیتی ہے، یعنی مضاف کے آخر سے تنوین، نون تثنیہ و جمع گرا دیتی ہے، اور ہوتا صیغہ صفت ہے جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے، جبکہ اضافت معنوی میں مضاف ہونے والا صیغہ صفت نہیں ہوتا، یا صیغہ صفت تو ہوتا ہے مگر اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہوتا، اور وہ تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ تعریفات ذہن میں رکھ کے یہاں سے اضافت لفظی اور معنوی آپ الگ الگ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ان احسن الہدی ہدی محمد مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ان اللہ فالق الحب والنوا، نارن ذات لہب فی صدور الناس، جاء نصر اللہ، ملاق اللہ، نار اللہ الموقدہ، ناکسو رؤوسہم۔ ان سے اضافت لفظی اور معنوی کو الگ الگ بآسانی کیا جا سکتا ہے، نہ سمجھ لگے بار بار پوچھ سکتے ہیں۔ درج ذیل جملوں سے اسماء مرفوعات، منصوبات اور مجرورات الگ الگ کریں اور ان کی قسم بھی بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، اہدنا الصراط المستقیم۔ ان جملوں میں مرفوعات، منصوبات، مجرورات الگ الگ کریں۔ یقین کریں جن کو مرفوعات، منصوبات، مجرورات آ جاتے ہیں الگ الگ کرنے بس وہ نحو کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں، کیونکہ مرفوعات اسی کو الگ کرنے آئیں گے جو مرفوعات کو پہچانتا ہے اور مرفوعات کو یاد کیے ہوا ہے۔ اسی طرح منصوبات وہی الگ کرے گا جو منصوبات کو جانتا ہے۔ الحمدو میں مثال کے طور پر رفع آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ یہ مرفوعات میں سے، مرفوعات کتنے؟ 8 ہیں، ان میں سے یہ کون سا ہے؟ یہ مبتدا ہے۔ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ جو عامل معنوی سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، تو یہاں دیکھ لیں، عامل لفظی سے خالی ہو اور مبتدا ہو، مسند الیہ ہو، تو یہ عامل لفظی سے خالی ہے اور مبتدا ہے، اس کا عامل معنوی ہے الحمدو، یہ رفع آ رہا ہے کیونکہ اس کو رفع دینے والی چیز عامل معنوی ہے۔ للہ رب العالمین، لفظ اللہ مجرور ہے، کیوں؟ حرف جارہ کی وجہ سے۔ تو جار کس کے ساتھ ہے؟ کسرہ کے ساتھ، کیوں آئی؟ مفرد منصب سے، مفرد منصب صحیح کا اعراب کیا ہے؟ رفیع علی ضمہ کے ساتھ، نصبی فتح کے ساتھ، جری کسرہ کے ساتھ، ایسے حل کرنا ہے۔ رب العالمین کو العالمین جمع مذکر سالم والا اعراب ہے، جری حالت ہے، مضاف الیہ ہے، جری حالت کس کے ساتھ آئی ہے؟ یا معقول مکسور نون مفتوح کے ساتھ۔ مالک یوم الدین، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سارے رب۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ حال ذوالحال، ذوالحال حال ان کو بنا لیں، الارض ذوالحال، فراشن حال، السماء ذوالحال، بناء حال۔ بعض نے اس کو ممیز تمییز بھی بنایا۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جار مجرور یا مرفوعات، منصوبات، مجرورات پہچاننے کوئی مشکل نہیں ہے جن کو یاد ہوں۔ رزقوا منها من ثمرات الرزق هذا الذی رزقنا من قبل ماذا اراد اللہ بهذا مثلا۔ ترکیب کریں، انی جاعلک للناس اماما، انا مرسل الناقۃ، خالی جگہ پر کریں۔ مضاف پر اعراب عامل کے مطابق آتا ہے، جب صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو اسے خالی جگہ کہتے ہیں۔ اضافت لفظی
اضافت معنوی میں مضاف الیہ سے پہلے حرف جر مقدر ہوتا ہے۔ اضافت معنوی تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، اضافت لفظی جو ہے وہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے۔ درجہ جملوں میں صحیح اور غلط کی نشاندہی کریں۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، صحیح موصوف صفت کی طرف مضاف ہو سکتا ہے، صحیح۔ اضافت لفظی میں مضاف پر الف لام بھی آ سکتا ہے، اضافت لفظی میں مضاف پر الف لام بھی آ سکتا ہے، درست ہے۔ دو صورتیں انہوں نے بیان کی تھی کہ جب مضاف الیہ معرف لام ہو اس وقت آ سکتا ہے، جب مضاف تثنیہ جمع ہو اس وقت الف لام آ سکتا ہے۔ مضاف پر تنوین نہیں آتی، درست ہے۔ دو ہم معنی لفظوں میں سے پہلا دوسرے کی طرف مضاف ہو سکتا ہے، دیے گئے تین جوابات میں سے، یہ درست نہیں ہے، دو ہم معنی لفظوں میں سے پہلا دوسرے کی طرف مضاف ہو سکتا ہے، دیے گئے تین جوابات میں سے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ جب مصدر مضاف ہو تو اسے اضافت لفظی معنوی دونوں ہی کہتے ہیں۔ غیر جب معرفہ کی طرف مضاف ہو تو اسے تخصیص تعریف دونوں نہیں حاصل کر لیتا۔ اضافت لفظی تعریف یا تخفیف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ اضافت لفظی میں مضاف معرفہ نکرہ دونوں ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے یہاں لگائیں۔ جب مضاف صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو تو اسے اضافت لفظی اضافت معنوی دونوں کہتے ہیں۔ کالم الف کو کالم بے کے مناسب الفاظ سے ملائیے۔ جاعلک خاتم فضۃ تاللہ کتاب اللہ عذاب یوم، آگے لکھے ہوئے ہیں معرفہ نکرہ مخصوصہ ممیز سے مزید نکرہ جار مجرور، آپ اس کو ملائیں آپس میں۔ تو یہ اضافت مجرورات کی بحث ہماری مکمل ہوئی۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے توابع کا بیان انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔